نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ تو آج ہماری سورۃ ملک کی آیت نمبر 24 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل فرما دیجئے یا کہہ دیجئے اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا وہی ہے، وہی ذات ہے الذی جس نے ذراکم پیدا کیا تمہیں یا پھیلا دیا تمہیں فی الارض زمین میں، و اور الیہ اسی کی طرف تحشرون تمہیں اکٹھا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل کہہ دیجئے اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دیجئے یا کہہ دیجئے ہوا وہی ذات ہے الذی جس نے ذراکم پیدا کیا تمہیں یا پھیلا دیا تمہیں فی الارض زمین میں، و اور الیہ اسی کی طرف تحشرون تمہیں اکٹھا کیا جائے گا۔ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ ایک بار پھر دیکھ لیں، کل کہہ دیجئے ہوا وہی ہے الذی جس ذات نے ذراکم پیدا کیا تمہیں یا پھیلا دیا تمہیں فی الارض زمین میں، و اور الیہ اسی کی طرف تحشرون تمہیں اکٹھا کیا جائے گا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ اے پیغمبر فرما دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان اس دنیا میں آیا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ہے، اور جب اس دنیا سے وہ جائے گا تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جائے گا۔ اس کی موت، اس کی قبر کہاں بنی ہے، کس جگہ پہ سے موت آنی ہے، اس کی موت کا وقت کیا ہوگا، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ ہم دنیا میں تو کیا جئیں گے، ہم اس دنیا میں جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے اتنے ہی محتاج ہوں گے جتنا کہ ہم اس دنیا میں ہیں۔ ہم دیکھیں جس طرح ایک کسان ہوتا ہے نا، کسان اپنے کھیت میں ہل چلا کر اپنے بیجوں کو کھلاتا ہے، یعنی دور دور تک پھیلاتا ہے، اور جب اس کی فصل پک جاتی ہے، جب اس کی فصل تیار ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنی ساری فصل کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرتا ہے اور پھر اسے یعنی ہارویسٹ کرتا ہے۔ جس طرح ایک ویٹ کی ایگزامپل لے لیں، جس طرح ایک گندم ہوتی ہے، گندم کے سارے دانوں کو وہ پہلے کھلاتا ہے زمین میں، جب اس کی گندم پک جاتی ہے تو پھر وہ اسے کلیکٹ کر کے ایک جگہ اکٹھا کرتا ہے اور ہارویسٹر مشین جو ہوتی ہے اس میں ڈالتا ہے، اور اپنی جو ہے محنت کا پھل اسے اس وقت ملتا ہے، جو اپنی ساری فصل اسے کاٹ کر ایک جگہ جمع کرتا ہے، اور اسے ہارویسٹ کرنے کے بعد اس کے جو خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے، وہ سارے دانے، وہ جتنے بھی من ہوتے ہیں وہ ایک جگہ پہ اکٹھا کرتا ہے، وہ اس کے خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے۔ تو اس طرح کبھی نہیں ہوا، کسان ایسا کبھی نہیں کرتا کہ فصل لگا کے اسے کاشت نہ کرے اور اسے ضائع ہونے دے۔ یعنی ایک کسان ہو اور اس نے بڑی محنت کی ہو، اس نے اپنی جو ہے نا زمین کی پریپریشن کی ہو، پھر اس میں ہل چلائے ہوں، پھر اس نے اناج کے لیے بیج دور دور تک پھیلائے ہوں، اور پھر جب ہارویسٹنگ کا ٹائم آئے، جب اسے کاشت کرنے کا وقت آئے تو وہ اسے مطلب اسی طرح چھوڑ دے، اسے کوئی پھل نہ لے، وہ تو پھر ایک کسان ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا میں بھیجا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عقل اور شعور دے کر اس دنیا میں ایک مقصد کے تحت بھیجا۔ تو کیا خیال اللہ تعالیٰ انسان آخرت کے دن اس کے سامنے کھڑا ہو کر اللہ تعالیٰ ان سب سے اپنا حساب لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے وہی ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا، وہی ذات ہے جس نے تمہیں ایک مقصد کے تحت تمہیں اس دنیا میں بھیجا۔ مقصد کیا تھا، وہ مشن کیا تھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو، اس کائنات کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن مجید میں کہ اس دنیا میں نے جن اور انسانوں کو کس لیے پیدا کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی صرف اس لیے کیا، اپنی عبادت کے لیے، اللہ مگر لیعبدون، اپنی عبادت کے لیے۔ تو جس ذات نے اس دنیا میں
انسان کو ایک مقصد کے تحت بھیجا اور دنیا کے کونے کونے تک اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پھیلا دیا، انسانوں کو جاؤ مکان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ عطا فرمائی، تو ایک دن آنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سارے انسانوں کو اکٹھا کر کے قیامت کا حشر کا میدان سجانا اور ان سب کو اپنے سامنے کھڑا کر کے اپنا حساب ان سے ان کے اعمال کا حساب و کتاب لینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے وہی ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور تمہیں اس کی طرف اکٹھا کیا جانا ہے، ایک دن آنا ہے تو تم اس کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تو اس آیت کی سمجھ آ گئی؟ جی سر۔ ٹھیک ہے، آگے ہے آیت نمبر 25۔ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور یقولون، وہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ مشرکین، متا، کب، حاذا، یہ، الوعد، یہ وعدہ کب پورا ہوگا، ان اگر کنتم تم ہو صادقین، سچے۔ اس آیت میں مشرکین کہتے ہیں وَيَقُولُونَ، اور وہ کافر وہ مشرک کہتے ہیں متا، کب آئے گا، حاذا، یہ، الوعد، وہ وعدہ کب آئے گا، وہ وعدہ کب پورا ہوگا قیامت والا جو تم ہمیں بتا رہے ہو، وہ وعدہ کب آئے گا، وہ اس کا وقت کب آئے گا، ان کنتم صادقین، ان کا معنی ہوتا ہے اگر کنتم تم ہو صادقین، سچوں میں سے، اگر تم سچوں میں سے ہو تو ہمیں بتاؤ وہ وقت وہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ تو اس آیت میں وہ کافر جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا، ہمیں بتائیے کہ وہ اگر تم سچے ہو تو وہ قیامت کب آئے گی۔ اس آیت میں یعنی کافر سوال کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں قیامت کے آنے کا جو وعدہ وہ کب پورا ہوگا، اگر تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ہمیں بتاؤ کہ جو تم وعدہ کیا گیا ہے کہ یہ قیامت آنی ہے کس وقت آئے گی، ہمیں بتاؤ اگر تم صادقین، ان تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ کافر جو اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتے ہیں، بڑا اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں یہ نہ سمجھ ہے، یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ قیامت کا وقت کب آئے گا، کب یہ جو ہم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ ایک دن میں نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے اور تم سے اپنے حساب و کتاب لینا ہے، یہ دھمکیاں، یہ چیلنجز کب پورے ہوں گے، تو کب یعنی وقت آئے گا جب ہمیں یہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ہمیں بلایا جائے گا۔ تو اس آیت میں آتا ہے وہ کافر یعنی جو اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو ہمیں بتاؤ کہ وہ وقت کب آئے گا کہ جب ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ہمیں قیامت کے محشر کے میدان میں کھڑا کیا جائے گا اور ہم سے ہمارے مال کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو مہلت دی، ایک وقت دیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں ایک ٹائم دیا، ہر انسان کی زندگی اللہ تعالیٰ نے اس کا کچھ وقت مقرر کیا کہ اس نے اتنے دن زندہ رہنا ہے، زمین کے اس حصے میں اس نے یہ کام کرنے ہیں اور اس کی موت کا وقت یہ ہوگا اور اس کی قبر کی جگہ یہ ہوگی، اس نے اس وقت موت آنی ہے۔ تو یہ سارے اللہ تعالیٰ نے ایک دنیا کا نظام بنایا ہے، اس نظام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پیچھے جیسے سب آگاہ کیا ہے کہ میں نے اس دنیا کو کس لیے پیدا کیا، کس طرح میں نے اس دنیا میں انسانوں کو پیدا کیا، کس مقصد کے لیے بھیجا اور کس طرح میں نے انہیں آخرت والے دن جمع کرنا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو لیتے ہوئے کافر اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اے پیغمبر اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اگر تم سچے ہو تو ہمیں بتاؤ کہ یہ وہ وقت کب آئے گا جب قیامت رونما ہوگی۔ تو اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ آیت نمبر 26 میں دیتے ہیں جو کہ اس سے اگلی آیت ہے۔ تو کیا اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جن سے یہ کافر سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کل فرما دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے انما العلم، یہ علم تو عند اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یہ علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور انما انا، میں تو صرف نذیر، ڈرانے والا ہوں، مبین، واضح طور پر، کھلے طور پر۔ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یہ علم، یہ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، تو بس آپ انہیں فرما دیجئے کہ یہ علم اللہ ہی کے پاس ہے اور میں تو صرف
साफ तौर पर वाज़िह तौर पर तुम्हें डराने वाला हूँ। तो इस आयत में अल्लाह ताला अपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब है, और जब काफिर उनसे ये सवाल करते हैं कि अगर तुम सच्चे नबी हो तो हमें बताओ ये सारी धमकियां, ये सारे चैलेंजेस कि अल्लाह ताला हमें दोबारा जिंदा करेंगे और अपने अमाल का हिसाब किताब देंगे, ये कब पूरे होंगे? तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अपने नबी से, ए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए इनसे कि ये क़यामत का इल्म, ये क़यामत का वक़्त, इन्नमल इल्मु इंदल्लाह, इसका इल्म अल्लाह ही के पास है। व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन, मुझे तो बस वाज़े तौर पर डर सुनाने के लिए भेजा गया है, मैं तो तुम्हें सिर्फ वाज़िया कर रहा हूँ, मैं तुम्हें इसके बारे में खबरदार कर रहा हूँ। तो ए पैगंबर इन्हें कह दीजिए ये तो मालूम है कि वो ज़रूर आएगी, यानी एक दिन आना ही आना है कि वो तुम्हें अपने सामने खड़ा करके अपना हिसाब लेगा, और लोगों को उसकी आमद से पहले खबरदार कर देने के लिए मुझे भेजा गया है, इन्हें कह दीजिए। इसे इस हाथ को एक मिसाल के तौर पर समझाते हैं। देखें, एक शख्स है, उसे पता है कि उसने मरना ही मरना है। इस दुनिया में हर इंसान जो भी इस दुनिया में आया है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर चीज़ फ़ानी है। हम देखते हैं आंखों के सामने जाना की बेस पे हादसात होते हैं, और कोई इंसान किस किस तरह मर रहा है और किसी की मौत किस तरह लिखी हुई है, कोई घर बिस्तर पे लेटा हुआ है, कोई किस तरह, वो मरते जा रहे हैं और हमारी आंखों के सामने मरे हैं। हमें ये सारा मामला हमारे सामने हो रहे हैं कि इंसान मर रहा है, लेकिन इल्म इस चीज़ का किसके पास है कि इस इंसान ने कब मरना है, किस वक़्त इसकी मौत का वक़्त मुकर्रर है, किस टाइम इसे मौत आनी है, ये सारी चीज़ें किस ज़ात के पास हैं? वो अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। वो गैब का सारा इल्म अल्लाह ताला के पास है। इस बात से हमें ये मालूम होता है कि इंसान, जिस तरह इंसान का पक्का पता है कि इंसान ने इस दुनिया से रुखसत होना है, इंसान को एक वक़्त आना है, उसे मौत आनी ही आनी है। लेकिन कब आनी है, कब हर इंसान की मौत का वक़्त लिखा है, इसका इल्म अल्लाह ताला ही के पास है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, इस तरह इस क़यामत का भी इल्म सिर्फ अल्लाह ताला ही के पास है। अल्लाह ताला ने तुम्हें मोहलत दी हुई है, वक़्त दिया हुआ है कि तुम सुधर जाओ। एक दिन आना है, तुमने उसे अपने सामने खड़ा करके तुमसे तुम्हारे माल का हिसाब किताब लेना है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें फरमा दीजिए, ये क़यामत का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला ही के पास है। फ़इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन, मैं तुम्हें सिर्फ वाज़िह तौर पर डर सुनाने वाला हूँ। मैं तो तुम सिर्फ यह बताने के लिए आया हूँ कि एक दिन आना है, तुमने अपने रब के सामने खड़ा होना है और तुमने अपने अमाल का हिसाब किताब देना है। तो ये पिछली आयत जिसमें वो काफिर कहते हैं कि हमें बताइए कि अगर तुम सच्चे हो तो ये वादा कब पूरा होगा? तो उस आयत के जवाब में अल्लाह ताला फरमाते हैं, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, इन्नमल इल्मु इंदल्लाह, इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह ताला ही के पास है। व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन, और मैं तो बस वाज़िह तौर पर डर सुनाने वाला हूँ। तो ये आयत क्लियर है दोनों, आयत नंबर 25 और आयत नंबर 26। किसी मैंने की समझ ना आई जी हो सर। तो वो चलें फिर आज जी की सर, क्लियर। कोशिश करते हैं आज की आखिरी आयत, एक आयत और पढ़ लेते हैं। आयत नंबर 27 है, 26, आयत नंबर 26 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फलम्मा, फिर जब, राऊहु, वो देखेंगे, जुल्फतन, करीब, सियत, तो बिगड़ जाएंगे, वजूहुल्लज़ी, उन लोगों के चेहरे, काफरू, जिन्होंने कुफर किया, व, और कीला, उन्होंने कहा, उनसे कहा जाएगा, हाजा, यही है, अल्लाजी, वो अजाब, यानी वो अजाब, वो वक़्त, कुन तुम, जिसके बारे में तुम बिही तद्दाऊन, तुम मुतालबा करते हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर जब वो उस वक़्त को करीब देखेंगे, वो सारा मंजर करीब आते देखेंगे, तो उस वक़्त इन काफिरों के, इन मुशरिकों के मुंह बिखर जाएंगे। वकीला हाज़ल्लज़ी कुंतुम बिही तद्दाऊन, और उनसे कहा जाएगा, ये वही वक़्त है जिसका तुमसे वादा किया गया था, जिसका तुम मुतालबा करते थे कि कब आएगी क़यामत, हमें बताओ कि कब आएगी क़यामत। हम जिसके बारे में अगर तुम सच्चे हो तो हमें बताओ वो वक़्त कब आएगा जब हमें अल्लाह ताला अपने सामने खड़ा करेगा। तो इस आज में अल्लाह ताला फरमाते हैं
کہ پھر جب قیامت کا وقت قریب آئیں گے اور یہ لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح میں سارے لوگوں کو جو اس دنیا میں آئے تھے انہیں موت آئی تھی اور موت کے بعد میں نے ان سب کو زندہ کیا اور اپنے سامنے انہیں اکٹھا کیا، تو جب وہ وقت قریب آئے گا، جب وہ کافر دیکھیں گے تو اس وقت ان کا کیا حال ہوگا؟ وہ کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے۔ وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ، اور ان سے کہا جائے گا اے مشرکو، اے کافرو، یہ وہی وقت آ گیا ہے جس کے بارے میں تمہیں خبردار کیا گیا تھا، جس کے بارے میں تمہیں دھمکایا گیا تھا، جس کے بارے میں تمہیں بتایا گیا تھا کہ یہ وقت آنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے اور تمہیں اپنے سامنے کھڑا کر کے اپنا مال کا تم سے حساب لینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا، پھر جب رَأَوْهُ، وہ دیکھیں گے اسے، زُلْفَةً، قریب، سیئت، تو بگڑ جائے گی، وجوہ الذی، ان لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ سیئت کا معنی ہوتا ہے بگڑ جانا، خراب ہو جانا، بگڑ جائیں گے، یعنی جب انسان کسی ایسے منظر کو دیکھے جس کو جو بالکل عجیب ہو اور انسان اسے دیکھ کر ڈھنگ رہ جائے، تو اس وقت انسان کا چہرے کے سیاہ سرد ہو جاتا ہے، لال پیلا ہو جاتا ہے کہ یہ وقت ہو گیا۔ اور اس طرح جب قیامت کا وقت قریب آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پھر جب وہ وقت قریب آ جائے گا، سیئت وجوہ الذی، تو ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے، الذی کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وقیل، اور ان سے کہا جائے گا ھذا الذی، یہ وہی وقت ہے، یہ وہی ٹائم ہے، کنتم بہ، جس کے بارے میں تم تدعون، تم مطالبہ کرتے تھے، جس کے بارے میں تم پوچھتے تھے کہ وہ وقت کب آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب پھر قیامت کا وقت قریب آئے گا اور جب وہ قیامت کے وقت کو قریب دیکھیں گے تو کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا یہ وہی وقت ہے، یہ وہی ٹائم ہے جس کا تم مطالبہ کرتے تھے، جس کے بارے میں تم پوچھتے تھے۔ اس آیت کو بھی اسی انداز سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، ایک عدالت میں کوئی مجرم آتا ہے، اسے کسی نہ کسی بنیادوں پر، ثبوتوں اور گواہوں کی بیس پر اسے پھانسی کا اعلان کر دیا جاتا ہے، اور اسے اس وقت تک یقین نہیں آتا جب تک کہ وہ پھانسی کا پھندا دیکھ نہ لے۔ اعلان ہو جاتا ہے، کتنے سال کاروائیاں ہوتی رہتی ہیں، وہ جیل میں ہوتا ہے، خاص طور پہ پاکستانی جیل دیکھ لیں، ایک مقدمہ چلتا ہے اور اس کے اعلان ہو جاتا ہے کہ اسے پھانسی ہوگی، پتہ نہیں کتنا ٹائم آتا ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا تو پھانسی ہونی ہے کیا نہیں ہونی۔ انسان کو یقین کب آتا ہے؟ کہ جب اس مجرم کو پھانسی کے پھندے تک لا دیا جاتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ پھانسی کی رسی جس کے ساتھ مجھے لٹکایا جانا یہ سامنے لٹک رہی ہے، تو اس وقت وہ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو وہی ہے جس کے بارے میں مجھے خبردار کیا جائے، جس طرح میں نے جرم کیا تھا، میری سزا تھی، اور اس سزا کو میں اب اپنے بھگتنے جا رہا ہوں، اور یہ سارا منظر جب اس کے سامنے ہوگا تو وہ اسے یقین آ جائے گا کہ یہ تو سارا وہی ہے جس کے بارے میں نے جرم کیا تھا، اور مجھے میرے گناہوں کا اب میں اپنے گناہوں کی سزا بھگتوں گا۔ تو وہ سارا منظر جب وہ اپنے سامنے دیکھے گا، وہ پھانسی کا پھندا، وہ پھانسی کا تختہ جس پہ اسے لٹکایا جائے گا، جب وہ مجرم اسے دیکھے گا تو وہ اسے اس وقت وہ سارا معاملات یاد آئیں گے کہ یہ وہی ہے جس کے بارے میں میرے خلاف کاروائی ہوئی تھی اور میرے انجام کے بارے میں مجھے سزا کے لیے کہا گیا تھا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا وقت نزدیک آ جائے گا، جب سارے لوگوں کو جب اسرائیل علیہ السلام پہلا سور پھونکیں گے، زمین جس طرح سورۃ زلزال میں آتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین کو پورے زور کے ساتھ ہلا دیا جائے گا اور زمین میں سارے انسان غرق ہو جائیں گے، اور پھر جب سور کو دوبارہ پھونکا جائے گا تو اس وقت پھر سارے انسان جو قبروں میں پڑے ہوں گے، جو جب سے زندگی شروع ہوئی ہے تب سے لے کر آخرت تک سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی دیں گے، دوبارہ انہیں زندہ کریں گے، مردوں کو زندہ کریں گے، ان کی قبروں سے نکالیں گے، انہوں نے اپنے حساب محشر کی طرف چل کر جائیں گے۔ تو اس وقت یہ کافر، یہ مشرک دیکھیں گے، ہاں یہ تو وہی وقت آ گیا ہے جس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا تھا، ہمیں خبردار کیا گیا تھا، تو اس وقت وہ یقین کریں گے۔ تو دیکھیں، وہ انسان جسے اس دنیا میں اس دن کے بارے میں خبردار کیا جائے، اسے ڈرایا جائے، لیکن وہ ناسمجھ ہو، وہ جاہلوں کی طرح، وہ جانوروں کی طرح زندگی بسر کر رہا ہو، زندگی کی محفلوں کو انجوائے کر رہا ہو، اپنی منمانیاں، اپنی مرضیاں، اپنی خواہشات، اپنی تمناؤں، اپنی حسرتوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہا ہو، اور جب وہ کل قیامت والے دن سارے معاملات کو دیکھے اور اسے اس وقت یقین آئے، ہاں یہ تو وہ وقت آ گیا ہے جس کے بارے میں مجھے بتایا گیا تھا، جس کے بارے میں مجھے دھمکایا گیا تھا، ہاں ایک دن آنا ہے کہ رب العالمین نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے،
اور مجھے اپنے اعمال کا حساب و کتاب لینا ہے، تو اس وقت انسان کو یقین آئے گا، لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ اس وقت انسان صرف خواہش کرے گا، اس وقت وہ خواہشات جو میں نے اس دن ساری بتائیں کہ انسان کے لیے صرف وہ حسرتیں ہی رہ جائیں گی کہ کاش میں دنیا اچھی طرح گزار لیتا، کاش میں دنیا میں اس مقصد کو سمجھ سکتا جس کے لیے مجھے سمجھایا گیا تھا، مجھے بار بار خبردار کیا گیا تھا، مجھے بار بار ڈرایا گیا تھا اس قبر کے عذاب کے بارے میں، اس جہنم کے عذاب کے بارے میں، مجھے اس جنت کی نعمتوں کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ لیکن اس وقت انسان، جس وقت وہ قیامت کے دن سارے منظر کو وہ کافر دیکھیں گے، اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی، اور اس وقت وہ انہیں یقین تو آ جائے گا کہ وہی وقت ہے جس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا تھا، ہمیں ڈرایا گیا تھا، ہمیں خبردار کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد ان کا کیا انجام ہوگا وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ان کے لیے عذاب الجہنم و بئس المصیر، ان کے لیے عذاب جہنم، بھڑکتی آگ کا عذاب ہوگا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ بئس المصیر، اور وہ برا ٹھکانہ ہوگا۔ اور جب وہ سارا منظر وہ کافر دیکھیں گے کہ قیامت آ گئی ہے، سارے لوگ قبروں سے نکالے جا رہے ہیں، وہ دیکھیں گے کہ یہ تو وہی منظر ہے جس کے بارے میں ہمیں خبردار کیا گیا تھا، ہمیں دمکایا گیا تھا، ہمیں سمجھایا گیا تھا کہ سمجھ جاؤ اس آخرت کی تیاری کر لو، لیکن ہم اس وقت نہ سمجھتے، ہم دنیا کی محفلوں میں ڈوبے رہے، ہم دنیا ہی کو انجوائے کرتے رہے، اور اس بات سے بے خبر رہے کہ ایک دن آنا ہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں سامنے کھڑا کرنا ہے اور اپنے اعمال کا حساب و کتاب لینا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما، پس جب، پھر راؤ وہ دیکھیں گے، زلفاتن قریب، یعنی وہ قریب دیکھیں گے، سیئت تو بگڑ جائیں گے، وجوہ الذی، ان لوگوں کے چہرے، ان لوگوں کے منہ بگڑ جائیں گے، کفرو، جنہوں نے کفر کیا، وکیلا، اور ان سے کہا جائے گا الذی، یہی ہے وہ وقت، کنتم، اللہ سی، حاضہ، یہی ہے، اللہ سی، وہ وقت، بھی تدعون، جس کا تم مطالبہ کرتے تھے، جس کا تم بارے میں تم سوال کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جب کافر اس وقت کو قریب دیکھیں گے تو ان کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا یہ وہی وقت ہے جس کا تم مطالبہ کرتے تھے، یہ وہی قیامت ہے جس کے بارے میں تمہیں خبردار کیا گیا تھا، تمہیں سمجھایا گیا تھا کہ وہ وقت آئے گا، بس یہ آج وہی وقت ہے جو تمہارے پاس آ گیا ہے، اور اس وقت انہیں یقین ہو جائے گا۔ تو یہ آج ہماری آخری آیت تھی، تو یہ آج ہم 4 آیتیں ہیں انشاءاللہ ہم نے ڈسکس کی ہیں، تو اس کے بارے میں اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو وہ پوچھ لیں، باقی انشاءاللہ ہم نیکسٹ دیکھیں گے پھر اپنی آیتیں۔ تو کلیئر ہے آج کی آیت؟ جی سر کلیئر ہے۔ کسی کا کوئی سوال ہو، کوئی میں نہ سمجھ آیا ہو؟ سر ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی طریقے سے گائیڈ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اگر کوئی ممبرس لیٹ آئے ہیں، اگر کسی نے کچھ چیز پوچھنی ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ آج ہم نے آیت نمبر 24 سے سٹارٹ کیا ہے، آیت نمبر 24 پڑھی ہے، آیت نمبر 25، 26 اور 27۔ آج ہم نے یہ 4 آیات پڑھی ہیں، باقی انشاءاللہ ہماری صرف 3 آیت رہ گئی ہیں۔ کوشش تو یہی تھی کہ آج وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہیں، لیکن تھوڑی سی طبیعت اپسیٹ ہے، 2-3 دن ہو گئے ہیں، تو اس وجہ سے وہ آج انشاءاللہ کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ہماری ابھی یہ 6ٹھی کلاس ہے نا، تو ابھی ہمارے پاس 2 کلاسز ہیں انشاءاللہ، اس میں ہو جائیں گی کور۔ کسی کا پچھلے لیکچرز میں کوئی کوشچن ہو، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو؟ ہماری میٹنگ کا ٹائم جو ہے نا وہ اینڈ ہونے جا رہا ہے، تو ابھی یہاں پہ اسے آج کے لیکچر کو روکتے ہیں اور دوبارہ میٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں، اور جو پارٹیسپینٹ رہتے ہیں نا، جن کی ایکٹیویٹیز ابھی نہیں ہوئی، جنہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا، تو وہ ریڈی رہیں۔ اگلی میٹنگ جو میں لنک سینڈ کرتا ہوں تو اس میں جوائن کر کے نا وہ آج پارٹیسپیٹ کریں، اور پھر ہم انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں کیا کیا ڈسکس کریں گے۔ تو ابھی میں یہاں پہ اینڈ کر رہا ہوں میٹنگ، 2-3 منٹ رہ گئے، ہم دوبارہ جوائن کرتے ہیں اس میٹنگ کو۔